شعر، لیکن حقیقت میں بڑے کام کی ہے شعر۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی میری تقریر کا موضوع ہے درخت لگائیں زندگی بچائیں۔ جناب صدر، آج میں یہاں صرف ایک تقریر کرنے نہیں آئی، میں ایک آواز بننے آئی ہوں، زمین کی آواز، فضا کی آواز اور اس خاموش درخت کی آواز جسے ہم نے کاٹ دیا بنا کچھ سوچے۔ حاضرین محفل، کبھی سوچا ہے ہم سانس کیوں لے پا رہے ہیں؟ جو ٹھنڈی ہوا ہمارے چہرے سے ٹکراتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ جو پھل ہم کھاتے ہیں، جو سایہ ہمیں سکون دیتا ہے، وہ کون دیتا ہے؟ درخت جناب صدر، درخت۔ اور ہم نے اسے بدلے میں کیا دیا؟ کلہاڑا، آگ اور بے حسی۔ لیکن ابھی وقت ہے، ابھی سانس باقی ہے، ابھی زمین ہری ہو سکتی ہے اگر ہم درخت لگائیں۔ آؤ لوگوں، سب مل کر ایک شجر لگاتے ہیں، سر پہ ٹھنڈی چھت والا ایک گھر بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیت میں بیج ہو، پھر اس میں سے پرندے انسانی جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ حاضرین محفل، درخت صرف لکڑی نہیں ہوتے، یہ سانسوں کے محافظ ہوتے ہیں، خاموش سپاہی جو دن رات ہمارا دفاع کرتے ہیں۔ درخت ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہمیں پھل دینے کے ساتھ ساتھ تیز دھوپ میں سایہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ اور آج کل کا انسان اتنا خودغرض ہو گیا ہے کہ جس نے اسے سب کچھ دیا اسی کو اپنے دوسرے فائدے کے لیے کاٹ دیتا ہے۔ تو آئیں درخت لگائیں، کیونکہ درخت لگاؤ کہ سایہ بھی دے، پھل بھی دے، ہوا کو پاک کرے، زندگی میں رنگ بھر دے۔ یہ خاموشی میں بھی درد سے محبت سکھاتے ہیں، جو ان کو کاٹ دے وہ اپنا کل مٹاتے ہیں۔ شکریہ۔